السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، تجوید القرآن کلاس کی آج ہم چوتھی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے غین تک پڑھا تھا۔ غین کے بعد اگلا حرف ہے فا۔ یہ فا بھی ایک عام حرف ہے جو تقریباً ساری زبانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ فا اردو میں جیسے فے ہے اور انگلش میں ایف کا جو ساؤنڈ ہے سیم وہی ساؤنڈ فا کا ہے، تو فا ہے، فا آسان ہے، یہ ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے قاف۔ یہ قاف بھی کافی ساری زبانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں بھی قاف اسی طرح قاف ہی ادا ہوگا، موٹا پڑھا جائے گا۔ جیسے اردو میں بھی آپ قلم کو قلم پڑھتے ہیں یا قوم کو قوم پڑھتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ جس کو صحیح طریقے سے اردو آتی ہے تو اس کے لیے قاف کی ادائیگی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے کاف کا۔ کاف کی آواز بھی ساری زبانوں میں موجود ہے، اس کے لیے بھی کسی خاص محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ انگلش میں اس کے لیے کے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے لام۔ لام بھی عام حرف ہے، تقریباً ساری زبانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ انگلش میں اس کی ایل کی آواز اور لام کی آواز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے میم۔ میم بھی آسان حرف ہے، میم بھی تقریباً ساری زبانوں میں موجود ہے۔ جیسے انگلش میں اس کے لیے ایم استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی اسی طرح میم ہونٹوں والے حروف میں سے ہے۔ میم کی ادائیگی میں آپ کے دونوں ہونٹوں کے تری حصے آپس میں ملیں گے۔ اس کے بعد ہے نون۔ نون کا تلفظ بھی عام ہے، ہر زبان میں یہ موجود ہے۔ جیسے انگلش میں اس کے لیے این ہے، این کی جو آواز ہے وہی عربی میں بھی نون کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو نون بھی آسان حرف ہے۔ اس کے بعد ہے واو۔ واو بھی عام حرف ہے۔ واو اسی طرح واو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دیگر زبانوں میں بھی۔ واو کے لیے انگلش میں ڈبلیو استعمال ہوتا ہے اور وی بھی استعمال ہوتا ہے۔ واو بھی عام لفظ ہے، اس کے لیے بھی کسی خاص محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے ہا کا۔ ہا۔ ہا کی آواز بھی آپ کے گلے سے نکلتی ہے اور گلے کے نچلے حصے سے ہا کی آواز نکلتی ہے۔ اردو میں ہا کو بھی ہا کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے، اردو میں ہا کو بھی ہا کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ ہا جو ہے یہ عربی میں اس کی آواز ڈیفرنٹ ہے، اس کی آواز گلے کے درمیانی حصے سے نکلتی ہے، ہا کی آواز گلے کے نچلے حصے سے ادا ہوتی ہے، تو یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے۔ اس کے بعد ہے حمزہ۔ حمزہ بھی ایک عام حرف ہے، یہ بھی تقریباً ساری زبانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ حمزہ کی آواز ا، ای، او۔ فتحہ کے ساتھ حمزہ کو ا پڑھیں گے، کسرہ کے ساتھ ای اور ضمہ کے ساتھ او۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے یا کا۔ یا بھی عام حرف ہے، تقریباً ساری زبانوں میں یہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے لیے انگلش میں وائی استعمال ہوتا ہے۔ یا دو طرح سے لکھا جاتا ہے، ایک شیپ اس کی یہ ہے اور دوسری شیپ یہ ہے۔ اردو میں ان کو چھوٹی یہ اور بڑی یہ کہتے ہیں۔ اس شیپ کی یا کو اردو میں مجہول پڑھا جاتا ہے، لیکن عربی میں چونکہ مجہول تلفظ نہیں ہے اس لیے اس کو بھی یا ہی کہیں گے، کیونکہ یہ بے نے وے یہ تلفظ عربی میں موجود نہیں ہے، اس لیے دونوں یا ہی کہلائیں گے۔ ناظرین، امید ہے ان حروف تہجی کی آپ نے پریکٹس کی ہوگی اور ان کی آواز آپ کی درست ہو گئی ہوگی۔ جس کی آواز جس حرف کی درست نہیں ہوئی وہ انفرادی بیٹھ کے، وہ اکیلے میں بیٹھ کے اس کی پریکٹس کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ آپ کی عربی کی تلفظ ٹھیک ہو جائے گی۔ حروف تہجی کسی بھی زبان کی بنیاد ہوتے ہیں، صرف ان حروف کی بنیاد پر 70% آپ کی تجوید ٹھیک ہو جائے گی۔ میری نظر میں باقی قواعد کی اہمیت صرف 30% کی ہے۔ جب تک آپ کی بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کی تعمیر ناقص ہوگی۔ کسی بھی عمارت کے لیے جس طرح بنیادوں کو مضبوط کیا جاتا ہے، جس طرح بنیادوں میں مضبوط سریے اور مضبوط مٹیریل استعمال کر کے بنیادیں بنائی جاتی ہیں، بالکل اسی طرح آپ زبان کو بھی لے لیں،
زبان کی مثال بھی ایک عمارت کی ہے، اس عمارت کی جو بنیاد ہے وہ یہی حروف تہجی ہیں، جس کے یہ حروف تہجی پرفیکٹ اور ٹھیک ادائیگی کے ساتھ ادا ہو جائیں اور اس کی زبان پر بیٹھ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کا سیکھنا اس کا 70% مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر آپ نے ان حروف کی آواز کو بالکل پرفیکٹ کیا ہوگا تو اب سمجھیں کہ آپ نے 70% تو آپ کے تجوید کا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ قرآن آپ 70% سمجھیں کہ آپ درست پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے صرف 4 دنوں میں ان حروف تہجی کا احاطہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کی خوب پریکٹس کر کے اپنے اس تلفظ کو پرفیکٹ کیا ہوگا۔ جس نے نہیں کیا وہ بار بار ان حروف کے تلفظ کو پریکٹس کرے اور اپنا ٹھیک کرے۔ میں نے اس تجوید کو پڑھانے کے لیے نورانی قاعدے کو سلیکٹ کیا ہے، اور میری نظر میں اس سے بہتر اور کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ یہ محترم قاری نور محمد حقانی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے۔ یہ ایک ایسی تصنیف ہے، اس میں ہر چیز کا اس قاعدے کے اندر احاطہ ہے۔ اس قاعدے کو اگر کوئی شخص درست طریقے سے پڑھ لیتا ہے، قرآن کا درست پڑھنا اس کے لیے نہایت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کو ہم پوری پڑھیں گے، اس میں جتنا بھی وقت لگتا ہے، 2 مہینے لگیں، 3 مہینے لگیں، انشاءاللہ اس کے سارے قواعد کا احاطہ کریں گے۔ اس قاعدے کے تکمیل تک انشاءاللہ آپ سمجھیں کہ آپ بہترین قاری بن جائیں گے۔ تو اس میں آپ میرے ساتھ رہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کورس میں شریک کیجیے، اور اپنے جن احباب آپ سمجھتے ہیں کہ جن احباب کی قرآن کی تجوید اچھی نہیں ہے، وہ قرآن درست طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، تو ان سب تک یہ ویڈیوز پہنچائیں، ان کو ریکمنڈ کریں کہ وہ بھی ان ویڈیوز کو دیکھیں، ان سے استفادہ کریں۔ جو کچھ غلطی ہو اللہ تعالیٰ اسے صرف نظر فرمائے، جو کوشش ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت بخشے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔